قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا وكريمنا وحبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وراحة بقلوبنا وشفاء صدورنا سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا، دعوت حسن کردار بے سود ہے، تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا. دعوت حسن کردار بے سود ہے، تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. بد نصیب و شہنشاہ کونین سے، بد نصیب و شہنشاہ کونین سے، صاحب قربت کعبہ قوسین سے، تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا. تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا. دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی، دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی. رشک کرتی ہو رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی. دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی، رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی. خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے، عرش پر میری قسمت کا تارا گیا. خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے، عرش پر میری قسمت کا تارا گیا. اور ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا، ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا، کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ.
ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ گود میں لے لیا رفعت عرش نے قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا گود میں لے لیا رفعت عرش نے قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا اے میری قوم کے عالموں زاہدوں نخوت زہد و دانش بری چیز ہے اے میری قوم کے عالموں زاہدوں نخوت زہد و دانش بری چیز ہے کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کہ کس سبب سے عزازیل مارا گیا کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں اے میری قوم کے عالم و زاہدو نخوت زہد و دانش بری چیز ہے کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا کس سبب سے عزازیل مارا گیا گر خاموش رہوں میں تو تمہیں سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہوگا محدود بارگاہ رسالت اور علی رسالت میں درود شریف کا ہدیہ نیچھاور فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والکرم علیہ وسلم ایک بار اور ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک بار پھر ہدیہ درود پاک پیش فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طیب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلیہ وصحبہ دائما ابدا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ تم پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہیں کہ کچھ باتیں تو تم اسلام کی مانو اور کچھ اپنی مرضی کی کرو اس کو کامل مسلمان نہیں کہتے کچھ شریعت کی لے لی کچھ اپنی مرضی کی کچھ شریعت کا کام کر دیا کچھ طبیعت کا کام کر دیا قرآن کہہ رہے نہیں ادخلوا فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں میں تھوڑی دیر کے لیے اصلاحی گفتگو کروں گا جو حقیقت میں کربلا کا ایک مقصد ہے شہادت حسین کا ایک پیغام کیا پیغام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو اپنی مرضی چلاؤ مت جب تم ایمان والے ہو چکے ہو اللہ کو جب تم نے مان لیا ہے تو بس اسی کی مانو اس نے جو کہا وہ کرو جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا نبی نے جو دیا ہے لے لو اور نبی نے جس چیز سے روکا ہے رک جاؤ یہ اسلام تم اگر یہ کہو گے کہ نہ جو اچھا لگے گا کھا لیں گے کڑوا تھوک دیں گے تو وہ اسلام رہا کہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ایمان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا کیوں نہیں سمجھا ہم کو جو اسلام ملا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بہت سستا
دادا مسلمان تھا، باپ مسلمان ہوا، پھر بیٹا مسلمان ہوا، پھر پوتا، سلسلہ چلا، کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، سستا اسلام مل گیا۔ اس لیے اس کی کوئی وقت نہیں رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا کام پورا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ہو گئے مومن، ہو گئے مسلمان، بالکل ہو گیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم ہیں کلمے والے مسلمان، توحید کو مانا، رسالت کو مانا، اللہ کی وحدانیت کو مانا، نبی کی نبوت کو مانا، خدا کو ایک مانا، وحدہ لا شریک کہہ دیا، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، ہو گئے مسلمان۔ مگر ذرا صوفیوں سے پوچھو، دنیا والے ٹھیک ہے تم کو سب کو مسلمان سمجھے، مگر بزرگوں سے پوچھو، صوفیوں سے پوچھو تو وہ تو الگ ہی کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے ابھی تم پورے مومن بنے ہی نہیں، ابھی تم پورے مسلمان بنے ہی نہیں۔ کیونکہ جب تم نے کلمہ پڑھا تو ابھی تمہارا صرف دل مسلمان، کلمہ پڑھ لینے سے یہ چھوٹا سا جو دل ہے نا یہ مسلمان ہوا ہے، ابھی آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی، کان مسلمان نہیں ہوئے، زبان مسلمان نہیں ہوئی، دماغ مسلمان نہیں ہوا، ہاتھ مسلمان نہیں ہوئے، پیر مسلمان نہیں ہوئے، قدم مسلمان نہیں ہوئے، سوچ مسلمان نہیں ہوئی، کلمہ پڑھا دل مسلمان ہوا۔ ابھی تو اور آگے بڑھنا ہے، جب دل کو مسلمان بنایا اب ہاتھوں کو مسلمان بناؤ، اب پیروں کو مسلمان بناؤ، اب زبان کو مسلمان بناؤ، اب دماغ کو مسلمان بناؤ، اب چہرے کو مسلمان بناؤ، اب آنکھوں کو مسلمان بناؤ، اب کانوں کو مسلمان بناؤ، اب زبان کو مسلمان بناؤ، اب اپنے منہ کو مسلمان بناؤ۔ کلمہ پڑھا دل مسلمان ہوا، لیکن ابھی مکمل مسلمان نہیں ہوئے۔ مکمل مسلمان کب بنو گے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے تلووں تک ہر انگ مسلمان ہو جائے، ہر اعضا مسلمان ہو جائے، ہر کردار مسلمان ہو۔ چلو مان لو کہ ابھی تو صرف دل مسلمان، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دل کا مسلمان ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اب دل مسلمان ہوا تو اس کا کچھ تو اثر چہرے پہ دکھنا چاہیے۔ دل بزرگان دین کہتے ہیں یہ دل پورے جسم کا شہنشاہ، اور یہ سب انگ اس کی رعایا ہے، ریت، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ دل میں جو ہوتا ہے وہ چہرے سے ڈکلیئر ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا۔ تم نے دیکھا ہوگا دل میں جب غصہ آتا ہے چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی۔ دل میں جب ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ دل میں جب خوشی ہوتی ہے چہرے پر انکشافات کی لکیریں ہوتی ہیں۔ دل میں جب غم ہوتا ہے تو چہرہ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو دل میں جو ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارے دل میں واقعی میں کلمے کا نور ہے، اسلام کی کرن ہے، ایمان کی روشنی ہے، تو چہرے سے نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ اداؤں سے ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں جو ہوتا ہے چہرے سے باہر آ جاتا ہے۔ کلو انائن یترشب ما فی، عربی کہاوت ہے، برتن میں جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہو جائے۔
وہ ڈکلیئر ہوگا. کوئی اپنے دل کو چھپا نہیں سکتا, دل کی باتوں کو کوئی چھپا نہیں سکتا. ایک نہ ایک دن دل کی حقیقت باہر آ جائے گی. ارے وہ نہیں چھپا سکا جس نے 6 کروڑ برس تک سجدے کیے تھے. وہ شیطان اپنے دل کی بات کو چھپا نہ سکا جس کے پاس نہ عبادت کی کمی تھی, نہ ریاضت کی کمی تھی, نہ سجدوں کی کمی تھی. پوری زمین اس کے سجدوں سے بھری ہوئی. پرموشن ملا, آسمان پر اٹھایا, آسمانوں پر سجدے کے سجدے, ریاضت پہ ریاضت, مجاہدے پہ مجاہدہ, آسمانوں کو پار کر دیا. پھر پرموشن ملا, جنت میں چلا گیا. اور جنت میں معمولی عہدے پر نہیں تھا, معلم الملکوت, فرشتوں کا استاد, جبرائیل کا استاد, میکائیل کا استاد, اسرائیل کا استاد, اسرافیل کا استاد, کروڑوں ابجوں فرشتوں کا استاد بنایا. جھولے پر بیٹھ کر سبق دیتا تھا, جھولا گھومتا جاتا, درس دیتا, ادھر جھولا جاتا تو 70,000 فرشتے سبق لیتے, ادھر جھولا جاتا 70,000. کیا مقام تھا, کیا عہدہ تھا, کیا منزل تھی. نہ علم کی کمی, نہ عمل کی کمی, نہ سجدوں کی کمی, نہ عبادت کی کمی, نہ ریاضت. مگر ایک چیز اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی, وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی, ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی. مگر ایک دن رب تبارک و تعالی نے امتحان لیا. آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا, حکم ربی ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اسجدوا لآدم. رب نے فرمایا اے میرے آگے جھکنے والو, اے میری تسبیح پڑھنے والو, اے سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلی کا آوازہ بلند کرنے والو, آج آدم کے آگے جھک جاؤ, آج آدم کے آگے جھک جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ نبی کے آگے جھکنا بھی خدا کی عبادت ہے, نبی کے آگے تعظیم کرنا بھی رب کی عبادت. آیا ہو فسجدوا, جتنے فرشتے تھے سب جھکے, ایک بھی فرشتہ ادھر ادھر نہیں. اکڑا کون؟ یہ 6 کروڑ برس والا, یہ استاد فرشتوں کا. الا ابلیس, ابلیس اکڑ گیا. اب دیکھو دل میں جو تھا باہر آ گیا, ابھی تک چھپا رکھا. ابلیس نہیں چھکا اور پھر دلیل کرنے پہ آ گیا اللہ کے سامنے. دلیل کیا دلیل کی؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس آدم کو مٹی سے بنا, میں آگ والا, یہ خاک والا. میرا مقام بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ دلیل کر رہا ہے اللہ کے. رب نے پوچھا جب میں نے کہا تھا تو جھک جاتا. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, اس سے زیادہ مقام تو میرا ہے. یہ اس کا عقیدہ تھا, ابھی تک عقیدہ چھپا رکھا. وقت آیا تو ظاہر ہو گیا, اور اسی باطل عقیدے نے اس کو مردود بنا دیا, جنت سے نکال دیا, ساری ڈگریاں چھین لی گئی. معلم الملکوت تھا, مردود بنایا. تو ابلیس بھی دل کی بات چھپا نہ سکا. جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی ظاہر, کوئی چاہے کتنا بھی چھپائے, ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہو. اچھا ابلیس نے غلطی کیا کی؟ اس نے غلطی یہ کی کہ آدم کو دیکھا,
آدم کو دیکھا، اس میں وہ بھول کھا گیا۔ آدم کو دیکھا تو مٹی دیکھی، آدم کو دیکھا تو خاک دیکھی، آدم کو دیکھا تو پتلا دیکھا، آدم کو دیکھا تو مجسمہ دیکھا، آدم کو دیکھا تو مٹی والا دیکھا۔ اگر اندر دیکھتا آدم میں دیکھتا نور محمدی نظر آتا، آدم میں دیکھتا نور مصطفیٰ نظر آتا۔ جو پیشانی آدم میں چمک رہا تھا، یہی غلطی کی، اوپر دیکھا اندر نہیں، اوپر دیکھا اندر نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات پر جاؤ، والی سورت کے مزار پر جاؤ، شاہ عالم قطب عالم میں جاؤ، حافظ صاحب کے مزار پر جاؤ، اوپر دیکھ کر مت چلے آؤ، اوپر دیکھ کر مت چلے آؤ۔ اوپر دیکھو گے تو کیا دیکھو گے؟ پھول دیکھو گے، غلاف دیکھو گے، چادر دیکھو گے، قبر دیکھو گے، پتھر دیکھو گے، سیمنٹ دیکھو گے، کلر دیکھو گے، چونا دیکھو گے۔ اندر دیکھو، شاہ عالم کو دیکھو گے، قطب عالم کو دیکھو گے، والی سورت کو دیکھو گے، حافظ صاحب کو دیکھو گے۔ اوپر دیکھو گے تو بے ادب ہو جاؤ گے، اندر دیکھو گے با ادب ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ ابلیس کے دل میں جو تھا نکل گیا۔ تو اگر حقیقت میں ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو ظاہر ہونا چاہیے، اسلام کا نور ہے ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ جب تک ڈکلیئر نہیں ہوگا ہمیں کیا معلوم دل میں کیا لے کے بیٹھے ہو۔ ارے بھائی تمہارے یہاں کوئی مہمان آ جائے، بمبئی سے کلکتہ سے 3-4 دن کی ٹریولنگ کر کے مہمان آئے تمہارے تھکے آ رہے ہیں، 4 دن کی محنت، تھکاوٹ، بھوک پیاس، آرام کی ضرورت۔ تم نے ایک اچھے کمرے میں ان کا بستر لگایا، اے سی چالو کیا، فریج وہاں ہے، ٹھنڈا پانی کا انتظام، ڈنلوپ کا گدا، کوئی دوسرا تمہیں وہاں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ تم نے ان کا بہت اچھا، بھائی صاحب سو جاؤ، یہ کمرہ ہے، یہ کھانا پینا کھا لیا، اب سو جاؤ، اے سی چالو کر دیں، کہاں تک رکھیں، دیکھ لو، پوری ویوستھا اچھی کر کے کہا ہم نکلے تو دروازہ بند کر دینا، تم کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کا دھیان رکھنا کہ یہ جو پلنگ ہے وہ سامنے جو سوراخ دکھتا اس میں سے کبھی کبھی ایک سانپ نکل آتا ہے، وہ تھوڑا دھیان رکھنا، باقی سب اچھا۔ نکل گئے دروازہ بند کر کے۔ اب مجھے بتاؤ اس کو چین کی نیند آئے گی؟ جیسے ہی آنکھ بند کرے گا ادھر ہی دھیان جائے گا، آنکھ کھولے کہیں ابھی نہ نکل آئے، کہیں ابھی سانپ نہ نکل آئے، ابھی نہ۔ حالانکہ شک تھا، یقین نہیں تھا، آپ نے اس کو یہ کہا تھا ضروری نہیں آج ہی کبھی کبھی نکل آتا، بس اتنا شک، اور اس کی نیند اڑ گئی۔ 3 دن سے سونا چاہتا ہے، نیند غائب، بستر کی ضرورت ہے، نیند غائب، آرام کرنا چاہتا ہے، نیند غائب، تو سانپ کے نکلنے کے شک نے، بولو اس کی نیند اڑائی کہ نہیں؟ سانپ کے نکلنے کا صرف شک ہے، شک، اس کی نیند اڑ گئی۔ اب میں دکھتی نفس پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں تمہاری، اس کو تو سانپ کا شک تھا، پھر بھی رات میں بے چین، نیند حرام، اور تمہیں خدا کے وجود کا یقین ہے کہ شک ہے؟ ہمیں خدا کے وجود کا یقین ہے، خدا ہے، ہر حال میں ہے، حاضر ناظر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، مختار ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ کوئی شک؟ اس کو تو شک تھا، پھر بھی نیند اڑ گئی، اور ہمیں خدا کے وجود کا یقین۔
فجر میں نیند کیوں نہیں اڑتی؟ رمضان میں روزے کیوں نہیں رکھتے؟ ماں باپ کی توہین کیوں کرتے؟ پڑوسی کے حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹوں پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ بڑوں کا ادب کیوں؟ جب خدا کے وجود کا یقین ہے، جب تم اس کو کہہ رہے ہو مالک یوم الدین، ایک قیامت کے دن کا مالک، حساب لینے والا، جب یقین ہے کہ وہ پوچھنے والا ہے، پوچھے گا، تو عمل صحیح کیوں نہیں؟ نماز قضا کیوں؟ روزے قضا کیوں؟ زکات کی ادائیگی کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس کے شک نے جو کام کیا، ابھی بھی ہمارا یقین وہ نہ کر سکا، ابھی بھی ہمارا یقین نہ کر سکا، ہمارا یقین ابھی بھی اس منزل پر نہیں پہنچا جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے، جو میرے آقا چاہتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، بڑا سستا مسلمان، اتنا سستا کہ باپ مسلمان تھا، بیٹا بھی ہو گیا، بیٹا تھا تو پوتا بھی ہو گیا۔ ہمیں کیا تکلیف اٹھانا پڑی؟ ہمیں کون سی مصیبت جھیلنا پڑی؟ ہمیں کہاں کہاں ہجرت کرنا پڑی؟ ہمیں کہاں بچوں کو قتل کروانا پڑا؟ ہمیں کہاں بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑا؟ ہمیں کہاں وطن سے بے وطن کیا گیا؟ بڑا سستا، باپ مسلمان تھا، بیٹا بھی ہو گیا، بیٹا تھا پوتا بھی ہو گیا، سستا اسلام میں۔ مگر دوستو، اگر تم واقعی میں ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اسلام کی دولت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو پوچھو، جاؤ بلال حبشی سے پوچھو تمہیں اسلام کیسے ملا، سلمان فارسی سے پوچھو تمہیں اسلام کیسے ملا، بوذر غفاری سے پوچھو تمہیں اسلام کیسے ملا، ابو ہریرہ سے پوچھو تمہیں اسلام کیسے ملا، حضرت سعد بن وقاص سے پوچھو آپ کو اسلام کیسے ملا، ابو ذر غفاری سے پوچھو آپ کو اسلام کیسے ملا، عثمان غنی سے پوچھو آپ کو یہ کلمہ کیسے ملا، تو وہ کہیں گے کہ وطن کو چھوڑنا پڑا اسلام کے لیے، گھر بار سے الگ ہونا پڑا اسلام کے لیے، تارک وطن بننا پڑا اسلام کے لیے، ارے گردنیں کٹانا پڑی اسلام کے لیے، اور امام حسین کو 6 مہینے کے بچے کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھنا پڑا ہے اسلام کے لیے، قاسم کی نوجوانی کو خاک کو خون میں تڑپتا دیکھا حسین نے اسلام کے لیے، عباس علمدار کے بازو کٹے دیکھے اسلام کے لیے، اور محمد کا بچپنا لٹا دیکھا حسین نے اسلام کے لیے۔ ہمیں کیا ہمیں کیا مصیبت پڑی؟ اور ہم کو جب سستا ملا ہے تو ہم نے بھی اس کو سستا ہی بنا دیا، اتنا سستا بنایا، اتنا سستا، ادھر والا آتا ہے تو ادھر لے جاتا ہے، ادھر والا آتا ہے تو ادھر لے جاتا ہے، یہ جماعت آئی وہ جماعت، ادھر گئے تو حالت یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکہ چھوڑا اسلام کے لیے، مدینہ چھوڑا اسلام کے لیے، روضہ مصطفیٰ چھوڑا اسلام کے لیے۔ کیا کہا ہوگا نواسے نے نانا کے روزے پہ جا کے، وہ کیا فریاد کی ہوگی، کیا گزارش کی ہوگی، وہ نواسا جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ رات کی تنہائی میں نواسا کھڑا ہو گیا بارگاہ مصطفیٰ، آپ کا مدینہ میں اب رہنے کے لیے میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماں فاطمہ زہرا کے قبر پر جا کر امام کیسا رویا ہوگا، اس کے بچے کیسے روئے ہوں، وہ مقدس شہر کو چھوڑا کس طرح سے ان کو گوارا کیا ہوگا، مگر مقصد دین بچا، اسلام بچا، یزیدیت، خارجیت، رافضیت سے مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ مدینہ چھوڑا، کتنی بڑی مکہ گئے، وہاں بھی چین سے رہنے نہیں،
خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کے باپ کے وفادار ہیں، ہم شیعان علی ہیں۔ کیا بولے؟ شیعان علی، علی کے خاص چاہنے، ایسے ایسے خط۔ مگر مکہ کے صحابہ نے بھی کہا بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، مگر شرعی عذر ہیں، قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ اگر حقیقت میں یزید قائم ہو گئی، بادشاہ کے عمل کا اثر پرجا پہ پڑتا ہے، جیسا بادشاہ ہوگا پرجا بھی ایسی ہو جائے، بادشاہ ناچنے والا تو پرجا بھی ناچنے والا، بادشاہ لہو لعب والا تو پرجا بھی لہو لعب والا۔ بھئی بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے۔ اب وہ شرابی ہے تو قوم شرابی، وہ بدکار ہے تو قوم بدکار، پوری قوم خراب۔ اور اس زمانے میں کون ہے امام حسین جیسا جو ڈوبتی نیا اسلام کی اس کو پار لگائے؟ کس کے پاس ایسا جگر تھا، کس کے پاس ایسا سینہ تھا کہ اتنی بڑی طاغوتی حکومت سے ٹکرا جائے، دین محمد کا پرچم کو لہرا دے، سوائے امام علی مقام کے کون؟ قبول کر لیا امام، میں جاؤں گا کوفہ، میرے اوپر خط آ گئے، اب میرے لیے کوئی بہانہ بھی نہیں رہا۔ اگر خط نیگیٹو آیا ہوتا تو نہیں جاتا، خط تو پوزیٹیو آیا ہے، آ جاؤ، ماحول اچھا ہے، تو اب تو کوئی بہانہ رہا نہیں۔ راستے میں لوگ ملتے گئے، شاعر فرزق ملا اور لوگ ملے، اشارے ملتے گئے، کچھ لوگوں نے کہا کبھی تو سب ٹھیک ہے مگر ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے کوفے میں کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا۔ آپ جانتے ہیں عبید اللہ کتنا سفاک ہے اور ظالم آدمی۔ پھر آگے جائے تو پھر اور خبر ملی، اور بڑی خطرناک خبر کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، 2 بچوں کو بڑی قتل کر دیا۔ جب یہ خبر دینے والا دے رہا تھا، امام جہاں کھڑے تھے تو مسلم کی ایک بچی سامنے آ گئی۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، برداشت نہیں ہوئی، آنکھ میں آنسو آ گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرایا۔ بچی کہتی ہے چچا آج تو آپ میرے سر پہ ایسے ہاتھ گھما رہے ہیں جیسے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرایا جاتا ہے۔ کیا میرے بابا کو قتل کر دیا؟ کیا میرے ابو شہید ہو گئے؟ امام نے اٹھا کر کے گود سے لگا دیا، اپنے سینے سے لگایا، بیٹا میں ہوں تیرا والد، میں ہوں تیری حفاظت کرنے والا۔ یوں کر کے لپٹ کے روئے۔ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، ایک نئی خبر، اچانک اگر ورود والی خبر ملے تو آدمی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ابھی تک تو یہی گمان تھا نا کہ سب اچھا ہے، 40,000 کی فوج ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ لوگوں نے کہا حضور اب کیا کریں؟ تو امام علی مقام نے پھر طے بھی کر دیا کہ بچوں کی خاطر جب ہمیں عذر مل گیا ہے، پکی ماہیتی مل گئی ہے، تو ہمارا ریٹرن ہونا کوئی بری بات نہیں، چلو واپس چلو۔ تو امام مسلم بن عقیل کے جو بھائی امام حسین کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضرت ہم تو نہیں جائیں، ہمارے بھائی کو قتل کر دیا بے قصور۔ کون تھا وہاں پر؟ ہم نہ تھے، کوئی نہ تھا، وہ اکیلا، اس کے 2 بچے تھے۔ ہم تو کوفے جائیں گے اور اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ آپ اگر جانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے تو آپ جائیں۔ امام نے فرمایا کہ تم نہیں رہو گے تو میں رہ کے کیا کروں؟ چلو بڑھتے ہیں، جو خدا نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونے والا ہے۔ دوستو یہ سارے معاملہ کیا بتا رہے؟ اتنی چیزیں تھی، ریٹرن ہو سکتے تھے، واپس جا سکتے تھے، مگر پھر بھی کیوں گئے؟ وجہ یہ لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں۔ جو تقدیر میں امتحان اور آزمائش امام علی مقام اور ان 72 شہیدوں کے لیے لکھا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ 2 قدم بھی نہیں چلنے کی طاقت مجھ میں،
عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کہاں جاتا، وہ عشق کھینچ رہا، شہادت کا جذبہ کھینچ رہا، شوق شہادت کھینچ رہا تھا، درجہ شہادت پکار رہا تھا، کچھ اور ہی خدا چاہتا۔ جب بڑے حور آ گیا 5000 کا لشکر لے کر، عبید اللہ نے کہہ دیا کہ وہ وہاں سے نکل گئے ہوں گے، تو راستے میں ان کو پکڑ لے، کوفے مت آنے دینا۔ اس وقت حور معاملے کی گمبھیرتا کو نہیں سمجھے تھے، وہ سمجھے ہوگا چھوٹا موٹا معاملہ، تو 5000 کا لشکر لے کے آ گئے امام علی مقام کے سامنے کہ آپ کو نہیں جانے دیں گے ہم کوفہ، آپ واپس جا سکتے ہیں مدینہ، مکہ، کوفہ نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہے۔ حالانکہ وہ عقیدت مند تھا، چاہنے والا تھا، اہل بیت کا شیدائی تھا۔ میرے آقا حسین نے اس کے لشکر کو دیکھا، 5000 لوگ کھڑے ہیں، اس میں وہ چہرے بھی نظر آئے جن کے خط تھے امام حسین کے پاس۔ آپ نے وہ منگائے خط، ایک ایک کا نام لے کے پکارا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، بولو یہ تم نے خط لکھا ہے کہ نہیں؟ تم نے مجھے بلایا ہے کہ نہیں؟ تم نہیں تو لکھا تھا نا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور آج میرے ہی دشمن بن کے میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں کسی مہمان کی مہمان نوازی ایسی دیکھی ہے؟ بلایا بھی جائے اور راستہ بھی روکا جائے۔ ایک ایک خط اٹھا کر کے ایک ایک کا نام لے کر کے میرے آقا نے فرمایا، مگر سب کے سب خاموشی کا بت بن کر کھڑے رہے، نظر سے نظر نہیں ملا۔ حضرت حور نے کہا، حضرت معاف کرنا، میں تو سمجھا تھا چھوٹی موٹی بات ہوگی، لیکن اب خیریت اسی میں کہ آپ نکل جائیں۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ عبید اللہ کا ایک خط آیا، قاصد آیا، حور سے کہا کہ اب یہ حکم ہے کہ حسین کو کہیں مت جانے دینا، نہ واپس مکے جانے دینا، نہ کوفے آنے دینا، جہاں ہے وہیں ٹھہرا دو۔ وہ یہ سمجھا کہ بھئی یہی تو سیاست ہے کہ دشمن قبضے میں آ گیا، اب کیوں چھوڑا، آگے بھی تو خطرہ ہے یزید کی حکومت کو، اب تو منوا لو ان کو کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا شہادت کے لیے تیار۔ روک لیا انہوں نے کہ حضرت میں نردوش ہوں، مجھے معلوم نہیں یہاں تک ہونے والا، اب آپ کو نہ مدینہ ہے نہ مکے جانے دوں گا نہ کوفے، آپ اذان ہوئی، امام کے خیمے میں اذان ہوئی، امام نماز کے لیے آگے بڑھے تو حور نے کہا کہ ہم الگ جماعت نہیں کریں گے، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ 5000 یزیدی لشکر نے بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ حور واقعی میں اس کے دل میں جو تھا وہ تو کربلا میں ظاہر ہوا نا، آگے آپ سنو گے کہ حور کے دل میں جو تھا وہ نکل گیا کربلا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حور نے کہا رات کو نکل جائیں آپ، تو روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نکلے رات پر ادھر ادھر گھومے، دیکھا تو صبح وہیں کے وہیں، اور جہاں ان کو روکا تھا خیمے کے لیے جب ستونوں کو گاڑا گیا، جو زمین کھودی گئی تو وہاں سے خون، تر و تازہ خون، خیمے کی چوب لگا دی، نہر فرات تھوڑی سی دور، پہلے آقا حسین نے نہر فرات پر ہی خیمے ڈالے، تب تک 5000 تو حور لے کے آئے۔ عبید اللہ نے یہ کیا کہ دوسرے 10-15 ہزار بھیج دیے سپاہی، اور ایک بڑا کمانڈر بھیجا، عمرو بن سعد، حور سے ساری چیزیں لے لی اختیار، اور عمرو بن سعد کو یزیدی 22,000 لشکر کا کمانڈر بنایا، سپاہی۔ اور یہ ملک رے کی حکومت کی لالچ میں، وہاں جتنے بھی آئے تھے سب حکومت کے لالچ میں آئے۔ حور کو تو ڈرایا گیا، حور کو تو پہلے تو اس نے منع کیا تھا کہ میں حسین کے سامنے نہیں جاؤں، تو اس کو ڈرایا کہ تو نہیں جائے گا تو تیرے بچوں کو قتل کر دے، تو وہ مجبوراً آیا، تو وہ یہ سمجھ کے کہ بھئی بات سمادھان سے سولو ہو جائے گا، تو وہاں تو اور لشکر جمع،
محرم کی 2 تاریخ تھی، دوسرا چاند تھا کہ امام عالی مقام کو کربلا میں گھیر لیا، چاروں طرف کہا فرات پر سے خیمے ہٹاؤ، فرات پر ہمارے خیمے رہیں گے، تم دور رہو۔ عباس علمبردار نے فرمایا بھائی بس آپ اجازت دے دو، میں نکل جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ہم سے فرات چھڑاتے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا نہیں بھائی، ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے، ہم پہلا وار نہیں کریں، وار ان کا پہلا ہوگا، ہم صرف جواب دیں گے تاکہ اس جنگ کا جو وبال ہے وہ ان کے سر پر۔ چلو ہٹ گئے وہاں سے، فرات کے کنارے سے ہٹ گئے، دور خیمے لگائے، فرات پر انہوں نے قبضہ کیا۔ 2 محرم سے 7 محرم تک بات چیت ہوتی، عمر بن سعد اور امام علی مقام کے بیچ میں گفتگو ہوتی رہی۔ امام نے آخری دم تک یہی سوچا تھا کہ کہیں میری تلوار سے، مسلمانوں کے خون سے میری تلوار آلودہ، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نانا کی امت، جب تک ہو سکے یہ جنگ ٹالی جائے۔ اہل بیت کی تلوار کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ وہ مسلک پسندی اختیار کیے، مگر ان لوگوں نے صاف کہہ دیا بس بیعت کرو یا سر دو۔ 7 محرم تک وہ امام علی مقام کو جھکا نہ سکے کہ میں بیعت تو نہیں کروں، میں یزید کو امیر المومنین نہیں دیکھ سکتا، یہ مومن ہے، یہ امت مسلمہ ہے، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، میں ان کو کیسے برباد کر دوں، ان کو گمراہ کر دوں، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں قوم کو اس کے حوالے کر دوں، یہ تو نہیں ہوگا۔ 7 محرم کو آخری بات کہہ دی سرکار نے کہ یہ تو نہیں ہوگا، یا تو سر لے جاؤ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا، اور پہلا ستم یہ کیا کہ فرات کا پانی بند کر دیا، فرات پر سپاہی بٹھا دیے 500 کے، یہاں کا پانی یزید ہی لے سکتے ہیں، یزید کے جانور لے سکتے ہیں، شامی پہلوان لے سکتے ہیں، یزیدی لشکر کے بچے جوان، ان کے گھوڑے، ان کے گدھے، ان کے خچر یہ پانی پی سکتے، مگر ساقی کوثر کے نواسوں کے لیے ایک قطرہ۔ انہوں نے یہ سوچا کہ پانی بند کر دو، اب تو کھانا بھی کھٹنے آیا ہوگا ان کا، کیا راشن پانی لے کے آئے ہوں گے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، تو پہلے ان کو کمزور کرو۔ یہ دوسرا امتحان، راستہ روکا پہلا امتحان، یہ دوسرا امتحان، بھوکے رکھو، پیاسے رکھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، چاروں طرف 22,000 کا لشکر، یہ 72 یا 82، اس کو تم لشکر کہو گے؟ یہ لشکر تھا؟ ارے اگر واقعی میں امام علی مقام لشکر لے کے نکلتے، پورا مکہ مدینہ شام ان کے ساتھ ہو جاتا، مگر پریوار لے کر کے آئے، بچے، بوڑھے، جوان، بھتیجے، بھانجے، بہن، بھائی کے لڑکے، بہن کے لڑکے، کچھ بوڑھے مولا علی شیر خدا کے، کچھ غلام، یہ لشکر تھا، یہ تو پریوار تھا، لڑنے کا ارادہ تھا ہی نہیں امام علی، اور وہ 22، وہ تو جیسے ایک بہت بڑی جنگ جیتنے آئے، اور یہ 72، 82 کچھ غلام ملا کر، تو سوچا ان کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، یہ کمزور ہو جائیں، یہ 2-3 دن بعد یہ ہوگا کہ اٹھ بھی نہیں سکیں گے، پھر ہم کہیں گے مان لو، وہ ہو سکتا ہے مان جائے، یہ خیال یزیدیوں، مگر ان یزیدیوں کو پتا نہیں تھا یہ شیر خدا کے شیر ہیں، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوگا۔ یہ ڈرنے والے نہیں، یہ قرآن کی عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں،
قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم خوف سے آزمائیں گے ان صبر والوں کو، یعنی ان کو ایسا ماحول میں کھڑا کریں گے کہ خوف، ڈر، بھیانک تھا، 22,000 دشمن ہیں، یہ 72 پریوار، بھیانک ڈر، خوف، یہ قرآن میں پہلے یہی آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دوسرے نمبر پہ وَالْجُوعِ، خدا بھوکا رکھ کر آزمائے گا، پیاسا رکھ کر، امام نے وہ بھی امتحان دے دیا کربلا، ڈر کے ماحول کا بھی مقابلہ کیا امام نے، پانی بند کر دیا، پیاسے رہے، بھوکے رہے، ارے خود کی بھوک خود کی پیاس تو آدمی بھول جاتا ہے، چھوٹے بچے آپ کے بھی ہیں، ہمارا بچہ ہم برداشت نہیں کریں، بھوکا رہے، پیاسا رہے، ہم اپنی بھوک اور پیاس کو تو بھول جاتے ہیں، بیٹے کی، بیٹی کی، چھوٹے بچے کی بھوک اور پیاس کو ہم برداشت نہیں کرتے، بڑے سے بڑے امتحان ہو وہ پار ہو جائے، یہ امتحان پار نہیں ہوتا۔ امام کے خیمے میں 6 مہینے کا بچہ، امام کے خیمے میں 7-8 سال کے اون محمد، امام کے خیمے میں 16-17 سال کی امام قاسم، بچے، امام کے خیمے میں 8 سال کی سکینہ، بڑے بڑوں کی حلق سوکھ رہی تھی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی حلق کا عالم کیا ہو، 3 دن سے ماں نے نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، تو سینے میں دودھ کہاں بنا ہوگا، اور جب سینے میں دودھ نہ ہوگا تو بیٹے کو پلائے گی کیا، ماں خود بھوکی، ماں خود پیاسی، ڈر کا ماحول بھیانک تھا، جان کے لالے پڑے، بچے تڑپ رہے، پیاس پیاس، العطش العطش، حضرت یزگر کے وہ رخسار پاک جس پر فرشتوں کی پیشانیاں قربان ہو جائیں، حضرت اصغر کے وہ لبہائے مبارک جس پر حوروں کی آنکھیں قربان، سکھ کر کے کانٹا بنا، بول تو پا سکتے نہیں، بول تو سب ماں کے چہرے کو دیکھ کہ ماں یہ کیا ہے، دودھ کا ایک قطرہ بھی، مگر میرا حسین ایسے ماحول میں بھی صبر و شکر و ضبط و تحمل کا جبل عظیم بن کر کھڑا، بچوں کی بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر لیا امام، نہر فرات کا پانی موجے مار رہے، یزیدی مستیاں کر رہے، کھیل رہے، کود رہے، پانی پی رہے، جانوروں کو پلا رہے، خیمہ حسین میں ایک قطرہ نہیں، مگر ہمارا ایمان بولتا ہے، ہمارا یقین بولتا ہے کہ ہمارا حسین فرات کا پانی کا پیار مجبور نہیں تھا، ساقی کوثر کا نواسا ہے، فرات کا یہ محتاج نہ تھا، حسین فرات کے پانی کو نہیں ترسے، یوں کہو کہ لبے فرات حسین کے لبوں کے لیے ترس گیا، اس کی قسمت میں نہ تھا کہ اہل بیت کے لب ملے، حسین کا لب ملے، یہ پانی کی تقدیر میں نہ تھا، ورنہ جس کے بیٹے کا بیٹا، بیٹے کے بیٹا، بیٹے کے بیٹا، بیٹا کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا، ہزاروں سال کے بعد پیدا ہونے والا خواجہ جب کٹورے میں ساغر لے آئے تو آقا ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو اس خاندان کے آقا مولا دادا ہے، اشارہ کرتے فرات یہاں سے جاری ہو جاتا، مگر حسین جانتے تھے کہ رب نے کیا مقصد رکھا ہے میرا، مجھے اس مقصد پہ کام کرنا ہے،
خدا چاہتا ہے بھوکا رہوں بھوکا رہوں گا، خدا چاہتا ہے پیاسا رہوں پیاسا رہوں گا، خدا چاہتا ہے بچوں کو شہید کروا دوں گا، خدا چاہتا ہے کہ خیمے اجڑوا دوں اجاڑ دوں گا۔ خدا جب چاہتا ہے تو میں اس کی چاہت میں میری چاہت ہے، اس کی مرضی میں میری مرضی ہے، میں جس کا بندہ ہوں جب اس کی یہ مرضی ہے تو میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آقا حسین نے وہی کا کیا، وہی کیا جو ان کا خدا چاہتا تھا، جو ان کا مولا چاہتا تھا، جو ان کا مالک چاہتا تھا۔ خدا کی رضا میں راضی رہنے والا ہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے کا یہی مطلب ہے، اللہ کو مانو اور اللہ کی مرضی کے خلاف جاؤ، یہ سچے بندے کی نشانی نہیں۔ سچے بندے کی یہی نشانی ہے کہ جو خدا چاہے وہ کرو۔ جب ان کی تقدیر میں، ان کی قسمت میں یہ چیزیں لکھی تھی تو یہ اللہ والے کیا اس کے خلاف جائیں؟ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ امتحان گاہ میں ہمارے بچے بیٹھتے، آپ کے بچے بیٹھتے، اسٹوڈنٹ جب پریکشا ہال کے اندر بیٹھتے ہیں، سب سامنے ہوتے ہیں، پہچان والے ٹیچر ہیں، پرنسپل ہے، کبھی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ کیا کسی کو حق ہے کہ اس کو بچے کو سپورٹ کرے؟ ایگزامیشن ہال میں بیٹھ کر کے کیا اس کا پیپر کوئی لکھوا سکتا ہے؟ اس کا ٹیچر؟ اور وہ بچہ بھی کیا پوچھ سکتا ہے کہ صاحب پورے سال میں سوال کرتا تھا، آپ جواب دیتے، آج یہ سوال ہے۔ تو استاد بھی کہیں گے، ٹیچر بھی کہیں گے کہ بھی آج کے دن کے لیے تو تجھے پڑھایا ہے، اگر آج بھی میں تجھے سکھا دوں تو پریکشا رہے گی کہاں؟ امتحان ہے، امتحان میں جو تم کو پڑھایا بس اس پڑھا ہوا کا امتحان دو۔ آقا حسین کو بچپن سے حضور نے پڑھایا، کبھی گود میں بٹھا کر، کبھی کاندھے پہ بٹھا کر، کبھی سر پہ بٹھا کر، کبھی اپنی گیسوؤں کو ہاتھوں میں تھما کر پڑھایا، سکھایا۔ اور بچپن ہی سے آقا نے فرمایا تھا، حسین تجھے کربلا جانا ہوگا، تیرے بچوں کو اتنا بڑا امتحان سے گزرنا ہوگا، تیرے خیموں کو جاڑا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ شہادت کی خبریں تو مشہور تھی پہلے سے، صحابہ پہلے سے جانتے تھے، آقا نے پہلے سے ہی بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ پھر بھی حسین امام کی جگہ دوسرا ہوتا اور اسے پتا چلتا کہ وہاں یہ ہوگا، وہ کربلا تو آتا ہی نہیں، وہ دنیا سے اڑ جاتا۔ مگر یہ صبر و شکر و ضبط و تحمل کا امتحان تھا کہ امام کی جگہ اگر ہمالیہ کا پہاڑ بھی ہوتا تو بکھر جاتا۔ جو مثال صبر کی قائم کی ہے امام علی مقام، اور ان کے بچوں نے، ان کے گھر والے، ان کے قبیلے نے، ان کے بھائیوں نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی سچی تفسیر، عملی تفسیر بن گئی امام علی مقام، کہ ہم ہر طریقے سے آزمائیں گے اپنے بندوں کو، صبر کرنے والوں کو۔ کبھی خوف سے تو خوف کا ماحول وہاں کربلا میں، والجو بھوکا پیاسا رکھ کر آزمائیں گے تو بھوک بھی شروع، پیاس بھی شروع۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان تو وہ بھی کر دیا، خیمے اجاڑ دیے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جو بالیاں پہنی تھی وہ بھی نوچ لی، ان کے سروں پہ جو چادریں تھی سر چھپانے کو وہ چادریں بھی چھین لی، اس کا بھی امتحان۔ والانفس، جان کا نقصان، جان کی آزمائش تو وہ بھی سرکار نے پیش کر دی، اور اپنی ہی نہیں، بھائیوں کی جان، بھتیجوں کی جان، بھانجوں کی جان، چچا کی اولاد کی، بہن کی اولاد کی جان ہے قربان کر، وہ بھی پار ہو گئی امتحان۔ والثمرات، بچوں کا نقصان، 6 مہینے کے بچے کو قربان کر، اور یہ کہہ دیا کہ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلا دے۔ 7 محرم کو پانی بند،
امتحان شروع. کیا حالت ہوئی ہوگی. اور وہ بھی عرب کی گرمی. آج بھی مشہور ہے عرب کی گرمی. بغیر اے سی کے آپ گاڑی میں چل نہیں سکتے. وہ چٹیل ریتیلے پہاڑ، ریتیلی ہوائیں، ریتیلی طوفان. اس زمانے کی یہ بات ہے 1350 سال 1400 سال پہلے. سائے کے لیے ایک درخت نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، کنویں اور تالاب اور سروور کا نام و نشان. ایک فرات، اس پر بھی یزیدیوں کا قبضہ. کتنا سخت امتحان دیا. ویران ہے میں اکیلے، جہاں کوئی نہ یاور ہے نہ مددگار ہے. وہی پریوار 3 دن نکل گئی اس حالت میں. اور یزید یہ چاہتے تھے کہ آپ کمزور ہو گئے، پھر سے بات کرو، بیعت کرو یزید کی. وہ نہیں. آقا حسین نے وہاں جو خطبے دیے ہیں، جو اپنے پریوار کے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو صاف بن کر کے سچی باتیں آقا نے بتا دی. ان کو بھی چھوٹ دے دی آقا نے. میرے پیچھے تم اپنی جانیں برباد مت کرو، تم جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ. یزید دشمن ہے تو میرا ہے، اسے میرا ہاتھ چاہیے، تم سے کوئی لینا دینا. تم تو میرے بھتیجے ہو، بھانجے ہو، دوست ہو، غلام ہو، نوکر ہو، خادم ہو. تم جاؤ. اور تم جاؤ گے، نکلو گے، یہ سپاہی تمہیں پکڑیں گے بھی نہیں. یہ تو خوش ہو جائیں کہ چلو اکیلا چھوڑ دیا، اب تو حسین مان لے. مگر امام کا استقامت تو دیکھیے. اب امام کے غلاموں کی استقامت دیکھیے. جانتے تھے یہ زندگی خطرے میں ہے، سوائے شہادت کے اور کوئی ہمارے لیے منزل ہی نہیں. تو جو وفاداری دکھائی ہے حسین کے ساتھیوں نے، ایسی وفاداری آج تک کسی نے نہیں. جو محبت، جو اخوت، جو عشق، جو عقیدت امام کے ساتھ رہنے والے ان ساتھیوں نے بتائی، اور اس پر جان قربان کر دی. اپنا گھر دیکھا، نہ پریوار، نہ ماں، نہ باپ، نہ وطن، قربان ہو گئے امام کے قدموں. دین برحق کے لیے ان 72 شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. کہاں 22,000 کا لشکر، کہاں 72 نفوس قدسیہ. مقابلے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. مگر جو جنگ چلی ہے کربلا میں، فاطمہ کے لالوں نے جو تلوار چلائی ہے، علی شیر خدا کے شیر نے وہ جو تلوار چلائی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں. ذوالفقار حیدری کی جو جھلک مولا علی کے ہاتھ میں، جو کبھی خیبر کے قلعے میں دیکھی ہے، کبھی تبوک میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی یرمک میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، وہی جھلک کربلا میں حسین کی تلوار میں نظر. یہ فاطمہ کے شیر، وہ جانتے تھے کہ 1-2 ہزار سے کام نہیں چلے گا. 22,000 ان کو بھی بھگایا ہے ان شیروں نے. یہ بھاگتے نظر آ رہے تھے گیدڑوں کی طرح. اور ایک اہل بیت کا ایک بیٹا، ایک غلام جب جاتا تھا رن میں، کسی کی ہمت نہ تھی قریب. کیا طاقت، روحانی قوت، روحانی پاور کہ کربلا کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا کہ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. انشاءاللہ آنے والی محفلوں میں آپ سماعت کریں گے. مگر میری بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ سارا مقصد تھا ادخلوا فی السلم کافہ. ہر مسلمان پورا مسلم ہو جائے، اپنی مرضی نہ چلائے، اللہ کی مرضی میں راضی رہے. جیسے حسین راضی رہے، کربلا والے راضی رہے اللہ کی مرضی سے. اس کی مرضی پہ اپنی مرضی قربان کر دو، اس کی حقانیت پہ اپنی انائیت ختم کر دو. بندہ وہی ہے، سچا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں خوش رہے، اللہ کی مرضی میں راضی رہے. مجھے ایک بزرگ کا ایک قول یاد آیا یہاں پر. انہوں نے دعویٰ کیا دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے.
صوفی تھے، دعویٰ کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی مرضی سے کہ اللہ کی مرضی سے؟ دنیا میں تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کی کہا میری مرضی سے ہوتا ہے۔ کہا تم میری بات نہیں سمجھو گے۔ اچھا یہ تو سمجھتے ہو نا کہ جتنا بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو وہ جواب دیتے بھائی جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، تو مجھے بھی حق ہے یہ دعویٰ کرنے کا جو بھی ہو رہا ہے میری مرضی۔ یعنی خدا کی رضا کو، رضا میں اپنی رضا کو قربان کر دینا، اس کی مرضی میں اپنی مرضی کو قربان کر دینا، یہی ہے سچا اسلام، یہی ہے کربلا کا مشن، یہی ہے پیغام کربلا، یہی ہے واقعات شہادت کربلا کا نچوڑ، کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی ساری کائنات تمہاری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے۔